اب نظر ڈالیے کراچی کے قدیم علاقے رنچھوڑ لائن کے پونا بھائی ٹاور کلاک پر۔ صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ کی عمارت کی بلا شبہ ایک تاریخی حیثیت ہے، اور گزشتہ دنوں تجاوزات کے خاتمے کے بعد یہ بلڈنگ اور نکھر کر سامنے آئی ہے۔ آخر ایمپریس مارکیٹ کی یہ زمین کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی؟ 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں جو گرفتار ہوئے، کچھ مارے گئے ہوں گے، کچھ گرفتار ہوئے اور ان پہ مقدمات قائم ہوئے، ان کو سزا دینے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں پہ آج ایمپریس مارکیٹ ہے، اور 15 آدمیوں کو توپ کے دہانے پر کیا مارا گیا تھا۔ اور انگریزوں نے بہت زیادہ بڑی بے رحمی سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ان کو انہوں نے قتل کیا، مار دیا، اور یہاں تو ان کو گنز جو تھیں ان کے ساتھ ان کو لگا کے ان کو اڑا دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں یاد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس دور سے گزرے ہیں اور کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک کو بنانے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے۔ 50 سال گزرنے کے بعد کسی حوالے سے جب آپ کی ایمپریس آف انڈیا کوئین وکٹوریہ کی جو 50ویں گولڈن جوبلی ہو رہی تھی، وہ سیریمنی کرنا تھا، تو انہوں نے اس وقت پوری انڈیا میں بہت سی عمارتیں جو بن رہی تھیں، جو مارکیٹس بن رہے تھے، اسکول کالج بن رہے تھے، انہوں نے ان کو، تو یہ جو ایمپریس نام ہوا انہی وقت کے ساتھ ہی کوئنسائڈ کر پائی، تو اس کا نام ایمپریس مارکیٹ رکھ دیا گیا۔ پرانی عمارتوں کے اطراف بلند و بالا عمارات ان کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنے میں پیش ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ جب آپ بڑی بڑی عمارتیں ان کے ساتھ بنا دیتے ہیں تو آپ اس کیریکٹر کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں اور لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ پیسے بنانے کا شوق ہے، وہ ان زمینوں کی حیثیت تو ان کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہماری جو تاریخی عمارتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے برطانیہ کے جھنڈے یونین جیک کی طرز پر بنایا گیا ہے، جہاں سے 8 راستے نکلتے ہیں۔ لائل پور یا فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا۔ یہ 100 سال پرانی کوئی بھی چیز، اگر ماں باپ بھی 100 سال پرانا ہوتا تو وہ بھی ایک سرمایہ ہوتا گھر کا، تو اس لحاظ سے جو نا اس گھڑی کا بھی حفاظت کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ ملتان کے گھنٹہ گھر کی مرمت تقریباً چند سال پہلے کی گئی، جس میں خاص طور پر ٹاؤن ہال میں نصب گھڑی کو تختہ مشق بنایا گیا۔ اور اس کو بنانے کے لیے کم سے کم مہینہ 1.5 مہینہ درکار لگتا ہے، اور یہ لفٹوں کے ذریعے مشینوں کو اتارنی پڑتی، بہت وزنی مشینوں۔ سکر کے گھنٹہ گھر کو ایک ہندو تاجر سیٹھ وادھو مل نے شاہ جارج پنجم کی سلور جوبلی پر تعمیر کیا تھا۔ پشاور کا کنگھم کلاک ٹاور ملکہ انگلستان کی یاد میں تعمیر کیا گیا، اور یہ گھنٹہ گھر سن 1900 میں برطانوی گورنر اور صوبے کے پولیٹیکل ایجنٹ سر جارج کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا ڈیزائن جیمز اسٹریجن نے بنایا۔ فی زمانہ جب ہر شخص کے پاس اپنی گھڑی موجود ہے، تو پھر ان گھڑیالی بلڈنگز کی گھڑیوں کی مرمت کا عوام الناس کو آخر کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس میں جو آپ کو توجہ دلواتی ہے، وہ جو بیل بجتی ہے، ساؤنڈ آتا ہے، تو وہ بھی ایک اٹریکشن تو ہے ہی، مگر آپ کو وہ ایک گائیڈ بھی کرتا ہے کہ کیا بج گیا ہے اور ٹائم کی کیا قدر ہونی چاہیے۔ ہسٹری، تو اگر ہم اپنی تاریخ کو نگلیکٹ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا آگے ہم بڑھ سکیں گے۔ ہم اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کے لیے ان گھڑیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں ماضی سے ہم رشتہ رہنا چاہیے، اور یہ گھڑیاں جو ہیں ان کو فنکشنل رہنا چاہیے۔ پاکستان ریلویز کے پاس بھی قدیم گھڑیاں قیمتی اثاثے کے طور پر موجود ہیں، اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ گھڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشنوں پہ اور ہمارے آفیسز میں، بلڈنگ میں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ 16ویں صدی سے چل رہی ہیں۔ ہم نے ان کو بہتر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے خاص ہم نے بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ یعنی کہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تاریخی اثاثہ ہے، اس کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے، اور یہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا، انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان نے آگے جانا ہے، ترقی کرنا ہے، اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو وقت کا خیال رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس کوئی 400 سال پرانی ہے، کوئی 100 سال پرانی ہے، کوئی 200 سال پرانی ہے، کوئی 70-80 سال پرانی ہے۔ جب یہ خراب ہوتی ہیں تو میں آ کے بنا دیتا ہوں۔
میرے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہے، جیسے میری اپنی اولاد ہوتی ہے اس طرح سے میں نے ان کی حفاظت کی ہے اور ان کو ریپیئر کیا ہے۔ یہ ریلوے کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے آزادی کے بعد جتنی قربانیاں آزادی میں دی ہیں ریلوے کی، یہ بھی ان میں سے ایک نادر چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے اس کو بڑا سنبھال کے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ آنے والے ہمارے نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا قومی ورثہ کیا ہے۔ یہ 2 گھڑیاں ہیں ہمارے پاس جو پاکستان ریلوے کے پاس اتنی اہم ہیں کہ شاید کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہو۔ ایک رپورٹ کے مطابق سب سے پہلی گھڑی اٹلی میں ایک عمارت میں تعمیر کی گئی۔ اس وقت پینڈولم کے بغیر کلاک ہوا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر 16ویں صدی میں باقاعدہ گھڑیوں کی ایجاد ہوئی۔ خود کلاک اٹ سیلف جو کراچی میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں 19ویں صدی کی جو میکینیکل ڈیولپمنٹ ہے گھڑی بنانے والی، تو یہ زیادہ سارے انگلینڈ سے اور برطانیہ سے یعنی اسکاٹ لینڈ میں سے اور لنڈن سے بن کے یہ گھڑیاں آئی تھیں اور لگی۔ دیہات میں تو وقت جو ہے وہ لوگ سورج سے ناپ لیتے ہیں، لکڑی گاڑ کے اس کے سائے سے بھی وقت معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ تو رواج تھا۔ ہم کتنے شہروں میں جو ہے یورپ کے پرانے شہروں میں جب گھومتے ہیں تو بہت سی عمارتوں پہ سن ڈائل بھی لگے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ پلیوں والی میکینیکل گھڑی موجود ہو۔ سونا بکے، پیتل بکے، چاندی بکے، تانبا بکے، اور تو اور گھڑی کی سوئیاں بھی برائے فروخت۔ گندھارا سے اٹھا کے لے گئے، پشاور سے بھی لے گئے ہیں، ابھی کھیپ پکڑی گئی ہے، چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے کرپشن ہی ہے۔ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس آنکھیں بند کرنے سے بہتر اپنی کوئی چیز لے کے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اتفاق سے جائیں اور اس ٹاور میں چڑھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے گھڑیوں کی جو مشینری ہے وہ غائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں تو پیتل کی بنی ہوتی تھیں، اور پیتل ظالم جو ہے وہ چند پیسے میں بک بھی جاتا ہے آسانی سے۔ تو لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو فری بوٹرز ہوتے ہیں، کہیں بھی گھس جاتے ہیں موقع کی مناسبت دیکھ کے اور وہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایکچولی ایمپریس مارکیٹ جو تھی، اس کا اس علاقے کا نام تھا ایمپریس مارکیٹ گارڈنز، کیونکہ 4 کوارڈرنٹس تھے اس کے ساتھ جو کہ گارڈن کی حیثیت میں تھے، اور یہ ساری کھلی جگہ تھی، اور پھر جہانگیر پارک اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ والا ہے کہ جو بلڈنگ خود ہے وہ کافی برے حال میں رہی ہے، 2 دفعہ تو اس میں آگ لگ چکی ہے، اور پتھر جو ہے کچھ جگہ پہ ایسا ہے جو کہ مخدوش اس لحاظ سے ہے کہ اس پہ ڈیٹیریشن ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ایروژن ہو رہی ہے پتھر کی، کہ چونکہ پتھر اب وہاں پہ ایکسپوز ہو گیا ہے تو شاید پتھر چوری بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی میئر صاحب سے یا جو بھی لوگ اس کے رسپانسبل ہیں کہ سنبھالیں کہ جو اوریجنل چیز ہے وہ اب کوئی بھی اس میں سے نہ تو ختم ہونی چاہیے نہ گمنی چاہیے۔ آخر حکومت ان گھڑیالی بلڈنگز کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ کوشش ہم نے کی تھی، مگر باہر جو اسی کمپنیاں ہیں، میں نے برٹش ہائی کمیشن میں بات کی تھی، تو جب انہوں نے پتہ کیا انگلینڈ میں کہ وہ کمپنی بھی بند ہو چکی ہے، تو ہم جو بھی کچھ کریں گے اور کر رہے ہیں وہ کراچی میں ہی جو ایکسپرٹس ہیں اس قسم کی گھڑیوں کے، ان سے ہی ان کی ایکسپرٹیز لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اچھا خاصا پیسہ بھی درکار ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کی مینٹیننس میں۔ ہم 3-4 میکینک جا کر اس کا جائزہ لے کے کمپلیٹ بتا کے بتائیں گے کہ اس میں خرابی کیا ہے، کہ کتنے پارٹ لگ سکیں گے، یا زنگ آلود ہو گئی تو کون کون سے پارٹ متاثر ہوئے ہیں، اس کو نیچے اتارنے کے لیے کرین کے ذریعے اترے گی، ساری مشین آئے گی، ریپیئر ہوگی، اس کے بعد جا کے واپس مینٹین اوپر وہیں جا کے ہوگی۔ مشکل کام نہیں ہے، مسئلہ اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا نا، اور گورنمنٹ کے کوئی بھی ادارے وہ کام کرا کے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے گھنٹہ گھر ایک شناخت کے طور پر مانے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ناقدری ہو رہی ہے۔ مہذب قوم کی پہچان یہی ہے کہ ہم تاریخی ورثوں کی حفاظت کریں۔